کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. لِيَعْبُدُونِي، وہ میری ہی عبادت کریں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ لوگ توحید پر قائم رہیں، یہ میری توحید کے لیے جینا مرنا سیکھیں. یعنی ہمارا جو وجود ہے اللہ نے پیدا ہی توحید کے لیے کیا، اس کی عبادت کرنا، اس عبادت میں توحید کی پاسداری کرنا، خیال رکھنا، اسی کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اسی کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بسایا ہے، یہ زمین و آسمان بنائے ہیں. ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، وہ اسی مسئلے کے لیے ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس انسان کو بسا رہا ہے، جن جنات کو اللہ بسا رہا ہے، جن دو مخلوقات کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، یہ مکلف مخلوقات اللہ کی توحید پر قائم رہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ توحید جب تک دنیا میں رہے گی تب تک دنیا رہے گی، اور جس دن دنیا سے توحید پوری طرح ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں، یا دوسرے الفاظ میں جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے گا. یہ توحید کا مسئلہ اس دنیا سے بڑا مسئلہ، یہ توحید کا مسئلہ دنیا کی تمام مخلوقات سے بڑا مسئلہ، یہ رب ذوالجلال کے حق کا مسئلہ. کل میں نے بتایا نا، حق اللہ علی العباد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ کائنات اپنی ساری وسعتوں کے باوجود، یہ کائنات یہ آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود، یہ زمین اور زمین کے اندر سمندر، یہ سارے اپنی گہرائیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ کے حق کا مسئلہ ہے، اور جو مسئلہ اللہ تعالیٰ کے حق کا ہو وہ اس کائنات سے بڑا ہے، اس لیے کہ اس پوری کائنات کے بنانے والے رب کے حق کا یہ مسئلہ ہے. یہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ مسئلہ پوری کائنات سے بڑا مسئلہ، میری اور آپ کی زندگی سے بڑا ہے، میری اور آپ کی نہیں، اس پوری انسانیت سے بڑا، ساری کائنات سے بڑا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید. بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری زندگی کا مقصد قرار دیا ہے تو آدمی سب چیزوں میں اونچ نیچ کر بیٹھتا ہے لیکن مقصد سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ میری اور آپ کی زندگی کا واقعتاً مقصد ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی بات قرآن میں ہم اور آپ کو سکھائی پڑھائی گئی. تو سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو اس توحید کی اہمیت کو سمجھاتی ہے، بتلاتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، ہمارے اور آپ کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور کائنات کے پورے نظام کو اسی توحید کی خاطر بنایا ہے. تو آپ بتاؤ توحید کتنا بڑا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہاں، میں یہاں ایک مسئلے کی البتہ وضاحت کرنا چاہوں گا. بعض ایسے احباب ہیں، بعض ایسے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں یا کوئی اور نام اپنے آپ کو دیتے ہیں. ان لوگوں کے پاس دیکھیے توحید کی اہمیت کیسے گھٹتی ہے. ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک حدیث ان کے پاس ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، صحیح سند سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، من گھڑت حدیث ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ محمد اگر آپ نہ ہوتے، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا، یہ افلاک کے آسمان و زمین کو میں پیدا ہی نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ حدیث ضعیف، یعنی حدیث جو ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے حدیث یہ بات. دوسری طرف یہ بات اسی توحید کے مقصد سے ٹکراتی ہے. اللہ نے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا، اللہ کی توحید کے لیے بنایا.
لوگوں نے اس مسئلے کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھلا دیا، اور بھلانے کے بعد نبی علیہ السلام کی خاطر اللہ نے بنائی، اللہ کے نبی کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ یہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، نعتیں بہت پڑھی جاتی ہیں، شہ لولاک، ایک لفظ آپ سنے ہوں گے، نعتوں میں بہت آتا ہے یہ، شہ لولاک، شہ لولاک یعنی شاہ لولاک، لولاک کا معنی کیا؟ یہ جو حدیث میں الفاظ آئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، تو شاہ لولاک کا مطلب یہ کہ اے وہ بادشاہ، اے وہ عظیم سردار، اے وہ عظیم ہستی کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ یہ لوگ نعتوں میں کہا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں وجہ کائنات، یعنی وجہ وجود کائنات، یعنی کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے کائنات کو نہیں بنایا۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا تو صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو توحید کی اہمیت بیان کرنے والا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لوگوں نے کیا کیا؟ یا تو بھلا دیا، یا پھر یہ کہ ایسی باتوں سے بدل لیا۔ اب آدمی اللہ کو بھولا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی شان میں نعت پہ نعت پڑھے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں درود پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن آدمی درود اور نعت پڑھنے کے، اب درود اور سلام پڑھنے کے بجائے نعتیں پڑھیں، اور نعتیں بھی وہ جس میں اتنی بڑی بات لے آئے کہ اس کائنات کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو کر نبی علیہ السلام کو بنا دے، یہ غلو ہے جو ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے۔ بہرحال پہلا نقطہ جس سے اس توحید کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اسی توحید کی خاطر ہم اور آپ کو پیدا کیا۔